وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ یہ آیت کریمہ ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس آیت کریمہ میں در حقیقت کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے جس کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں ہوا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا کفار مکہ کا اعتراض ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، کسی سردار پر، کسی بہت مالدار شخص پر، یا ان کے گمان کے مطابق کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، یعنی ان کے گمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عظیم آدمی نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی مال و دولت بہت زیادہ نہیں تھا، وہ سردار نہیں تھے، وہ ان کے مخالف تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے رہتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ لہٰذا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کا ایک انداز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ چلو اگر اللہ نے قرآن اتارنا ہی ہوتا، چلو ہم مان لیتے ہیں اللہ نے قرآن اتارنا تھا، اگر قرآن اتارنا ہوتا تو کسی عظیم آدمی پر اتارتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ یعنی نبوت دینا کسی کو یا کسی پر اللہ اپنی کتاب اتاریں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے کس کو نبی بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس پر اپنی کتاب نازل کرنی ہے، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کو یہ ڈکٹیٹ کریں گے؟ اللہ کی رحمت کے مالک یہ ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے، یا یہ اللہ کو بتائیں گے اللہ اپنی رحمت کس کو دے؟ اللہ کو کسی ڈکٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو خود ہی اللہ جس پر چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنی نبوت کے لیے اور کتاب اتارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علیم اور حکیم کوئی نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہے
اور اللہ سے بڑھ کر آپ کے مقام کو کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے جو چنا ہے بالکل صحیح چنا ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ نبی ہوں، اور آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ پر قرآن اترے۔ اللہ سے زیادہ ہی کوئی نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے اپنی یہ رحمت آپ کے بارے میں چاہا، اللہ نے آپ کو دی، تو اب آپ سے بڑا کوئی نہیں تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتے، یہ رحمت اس پر نازل کرتے۔ یہ مطلب ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ نہیں، اللہ تقسیم کریں گے تو اللہ نے آپ کو دی ہے، اللہ نے سوچ سمجھ کر دی ہے، اور آپ ہی سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے کہ آپ کو نبوت ملتی اور آپ پر قرآن اترتا۔ تو یہ اللہ کی روحانی عظیم نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے آگے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دی ان کے درمیان ان کی معیشت یعنی دنیا کی گزران بسران، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، دنیا میں رہنے کے لیے کہ انسان کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ معیشت عیش سے ہے، اور عیش کہتے ہیں زندگی کو، تو زندگی گزارنے کے لیے جتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کر دی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی جس طرح اللہ رب العالمین روحانی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، اپنی رحمت جس پر چاہے نازل فرماتے ہیں، اسی طرح دنیاوی نعمتیں، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا اقتدار، دنیا میں کسی کو بلند مقام مرتبہ دینا دنیاوی اعتبار سے، اور کسی کو کم تر مرتبہ دینا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ کے مطابق ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دیں، جس کو چاہیں اللہ کتاب نازل کر دیں، اسی طرح جس کو چاہیں مال دے دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق پھیلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ ہماری تقدیر ہے، ہمارے لیے اچھی ہو یا بری۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ہم نے بلند کر دیا بعضهم فوق بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، درجات میں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کر دیا، دنیاوی درجات میں، مال و دولت میں، اقتدار میں، کسی کے پاس بڑا اقتدار ہے، بڑا اختیار ہے، کسی کے پاس چھوٹا ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، بہت زیادہ زمین ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ ہم نے بلند کر دیا ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ پکڑ لے ان میں سے بعض کو مسخر، بعض کو اپنے تابع کر لے، تاکہ بعض کو مسخر کر لے، بعض کو اپنا تابع بنا لے اور اپنا نوکر، اپنا کام کرنے والا بنا لے، یعنی بعض مالک ہوتے ہیں اور بعض ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جس طرح اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہے، اور اس نظام میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو پھر دنیا کا نظام نہ چلتا۔ اگر سارے لوگ ہی شاہ ہوتے، سارے لوگ ہی مالک ہوتے، سارے ہی باس ہوتے، اور کوئی بھی ورکر نہ ہوتا، یا پھر اگر سارے ہی ورکر ہوتے، کوئی بھی ان کو لیڈ کرنے والا، ان کو ذہن دینے والا اور ان سے کام کروانے والا نہ ہوتا، تو نہ اس طرح دنیا کا نظام چلتا، نہ اس طرح دنیا کا نظام چلتا۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ سب کو ہی مالدار بنا دیتے۔ اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سارے ہی مالدار ہوتے تو دنیا کا نظام نہ چل سکتا، کیا ہوتا؟ تباہی آ جاتی۔ سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، سورہ شورا آیت نمبر 27۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پھیلا دیتے اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، کیا مطلب؟ اگر اللہ ہر بندے کو مالدار بنا دیتے، ہر بندے کو بڑا بنا دیتے، وہ مالدار اور وہ مالک اور وہ باس ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بغاوت شروع کر دیتے، زمین میں بغاوت ہو جاتی، زمین کا نظام سموتھ نہ چل پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ينزل، وہ نازل فرماتا ہے، یعنی رزق، پیچھے روحانی نعمت
اور روحانی رحمت کی بات ہوئی ہے نبوت اور کتاب اتارنے کی، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور آگے اب دنیاوی نعمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ اتارتے ہیں بقدر ما یشاء، ایک اندازے کے مطابق جو اللہ چاہتے ہیں۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنا اتارنا ہے، کتنا نہیں اتارنا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، کب ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اگر سارے ہی لوگ غنی ہو جاتے تو دنیا کا نظام نہ چل پاتا۔ تو اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ نے بعض کو بڑا بنا دیا، بعض کو ماتحت بنا دیا، تو ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں صرف ان کی ضرورتیں مالکوں سے وابستہ ہوتی ہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح ماتحت لوگوں کی ورکرز کی ضرورتیں مالکوں سے اور باس سے وابستہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں جو مالک نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہوتا ہے اس میں ورکر کا اور ماتحت کا، اگرچہ وہ اس کو اتنا ذکر نہیں کرتا لیکن وہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مالک ہے وہ ڈرائیور کا محتاج ہے، اگر ڈرائیور نہ ہو وہ گاڑی نہ چلا سکے۔ وہ چوکیدار کا محتاج ہے، وہ چپڑاسی کا، پی اے کا اور ان چیزوں کا محتاج ہے۔ محتاجگی کا فرق ہے، ہر ایک محتاج ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں محتاج ہیں، چاہے کوئی بندہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اقتدار والا کیوں نہ ہو جائے، امریکہ کا صدر کیوں نہ بن جائے، وہ بھی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احتیاج ہے، یہ ضرورتیں ہیں، یہ جوڑ دی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی کس طرح دوسرے کا محتاج ہے، کوئی کس طرح دوسرے کا محتاج ہے۔ اللہ نے اس طرح کر کے دنیا کا نظام چلایا۔ اور یہ جو درجات کا فرق ہے، میں نے ذکر کیا آیت کے شروع میں روحانی دینی چیزوں کا ذکر ہے اور بعد میں دنیاوی چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ جو اللہ نے فوقیت رکھی ہے درجات میں، یہ دینی اعتبار سے بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ دنیا میں بھی کچھ لوگ، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، اقتدار زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، لیکن دنیا کا مال اور دنیا کا اقتدار یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس انسان سے بہت راضی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مغالطہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کچھ لوگوں کو کہ اللہ نے جب ہمیں مال زیادہ دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں اقتدار دیا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ کسی کو مغالطہ اگر ہو تو یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتے اور کسی کو مال دینا اللہ کا یا اقتدار دینا یہ اللہ کی راضی ہونے کی دلیل ہوتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ زیادہ مالدار ہوتے، ان کے پاس زیادہ اقتدار ہوتا فرعون کے بالمقابل۔ ہمیں پتہ ہے کہ فرعون دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار تھا، پوری دنیا میں آپ سمجھیے ایک لحاظ سے اس کا حکم چلتا تھا، اور وہ کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں جو بادشاہ ہوں جو مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے جو نہریں ہیں اور یہ سارا سلسلہ میرے تحت چل رہا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، باقاعدہ فرعون یہ دلیل پیش کرتا تھا، اور بہت سے لوگ آگے دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے پاس یہ مال دولت نہ ہوتا۔ بالکل غلط دلیل ہے۔ فرعون کہا کرتا تھا، سورہ زخرف ہم پڑھیں گے اسی صورت میں آیت نمبر 51 میں، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں میرے حکم کے تحت چلتی ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو نعوذ باللہ رسوا ہے، جو مہین ہے، رسوا ہے، حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے، ولا یکاد یبین، وہ تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کی کہتے ہیں زبان میں لکنت تھی، بچپن میں انگارہ رکھ لیا تھا زبان میں، تو فرعون کہتا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس کے اوپر ڈالے گئے کنگن سونے کے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے ساتھ مل کر، فرشتے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کیوں نہیں کھڑے، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے کہ فرشتے اس کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، اور ہمیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اس کے ہاتھوں میں کنگن ہوں۔ اس زمانے میں جو مالدار لوگ تھے، اقتدار والے لوگ تھے، ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے سونے کے، تو اس کے ہاتھوں میں کنگن کیوں نہیں ہیں؟ فاستخف قومہ فاطاعوا، فرعون نے اپنے قوم کو بہکایا، پھسلایا،
قوم نے فرعون کی پیروی کی، چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں لوگ، مال تھا فرعون کے پاس، اقتدار تھا. انہم کانوا قوما فاسقین، فاسق قوم تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اگلی آیت میں یہ تو پتہ لگا کہ اگر فرعون اللہ کا پسندیدہ ہوتا اور اللہ نے اپنی خوشی کی وجہ سے اللہ اسے راضی تھے، اللہ نے اس کو مال دولت دیا ہوتا، اللہ اس کو کبھی تباہ نہ کرتے. اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے اور فرعون کی مصیبتوں سے بچا لیا. تو اسے پتہ لگا کہ یہ جو دنیا کی ظاہری نعمتیں اور مال و دولت ہوتا ہے، اقتدار، یہ کوئی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح دنیا میں درجات ہوتے ہیں، اس طرح دین کے بھی درجات ہوتے ہیں. اللہ کی دینی نعمتوں کے، نیک اعمال کے اعتبار سے ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں. کسی کا ایمان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا ایمان کا درجہ کم ہوتا ہے، اور یہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل اور نیک عمل کے مطابق ہوتا ہے. جو بندہ جتنا زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کا اتنا ہی درجات اللہ کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو اس نے عمل کیا. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. عمل کے مطابق درجات ہیں، دینی درجات، یعنی جو آخرت میں ملیں گے. جو دینی درجات ہیں وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے. لازمی نہیں ہے کہ دنیا میں دینی درجہ ظاہر ہو جائے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دین کی وجہ سے کسی کو مقام دیتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اللہ اس کی شہرت کر دیتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن آخرت میں تو لازمی ہے، اللہ آخرت میں لازماً بدلہ دیں گے. تو جس طرح دنیاوی مال و دولت اور اقتدار اس کے درجات ہیں، کسی کو اللہ نے بڑا بنایا ہے دنیا کے اعتبار سے، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے دین کے بھی درجات بنائے ہیں. اور یہ درجات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کا درجہ اب ایک ہی ہے، اب وہ اسی طرح ہی رہے گا. جس طرح دنیا کے اندر مال و دولت کسی کے پاس ہے، چھن بھی جاتا ہے، عروج کے بعد زوال بھی آ جاتا ہے، اسی طرح دین کا یہ جو تفاوت ہوتا ہے یہ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. جو بندہ زیادہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کا ایمان اور دین بڑھتا رہتا ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہوتا ہے، بڑی اللہ نے ان کو ان کے شروع میں اعمال اچھے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دینی مقام دیا ہوتا ہے اللہ اس سے وہ چھین لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ایک شخص کی مثال پیش کی ہے کہ جو بڑا عالم تھا، پرانے زمانے میں بڑا عالم تھا، اس کے پاس اللہ کی آیتوں کا علم تھا، لیکن وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا. اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا. قرآن میں ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر اس شخص کا قصہ پڑھیں، اس شخص کے بارے میں تلاوت کریں کہ جس کو ہم نے اپنے آیتیں دی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہ ہو گیا. اللہ کی آیتوں کا علم تھا اس کے پاس لیکن گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مقام بلند کر دیتے، یعنی دینی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنے کو ترجیح دی. دنیا میں ہمیشہ رہنے کو ترجیح دی، قرآن کریم کے الفاظ کا لفظی معنی یہ ہے وہ دنیا میں اس نے ہمیشہ رہنا چاہا. ہمیشہ رہنا چاہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دنیا کے مال و دولت میں اور اقتدار میں اور دنیا کی نعمتوں میں اس طرح کر کے مگن ہو گیا جیسے اس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. جو لوگ بعض دفعہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دیتے ہیں، اللہ ان کو دینی مقام دے دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود دنیاوی نعمتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو دین کے باوجود، علم کے باوجود گمراہ کر دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے مثال پیش کی أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم کے باوجود. کئی لوگوں کو اللہ علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا ہے. اگر وہ اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کی بجائے دنیا کی نعمتوں کے پیچھے لگ جائے اور اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے. بہرحال دینی اعتبار سے بھی درجات ہیں علمی، اور اس کی وجہ سے آخرت کے درجات کا فرق ہوتا ہے. جنت کے بھی درجات ہیں 100 درجے ہیں، اور جہنم میں بھی درجات ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی درجات ہیں اور جہنم کے بھی درجات ہیں جس کو درکات کہتے ہیں.
تو ہر چیز کے درجے ہیں، دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں. بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان دنیا جو ایک عارضی چیز ہے، عارضی نعمتیں ہیں، انسان اس کی بجائے دین کو ترجیح دے، اور دین میں بھی انسان کوشش کرے کہ انسان دین میں اور اللہ کو راضی کرنے میں آگے سے آگے بڑھتا جائے. تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ پکڑ لے ان میں سے بعض کو مسخر، اپنے مسخر کر لے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. یہاں آپ کے رب کی رحمت سے مراد دینی مقام ہے، آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ، تو آپ کے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی جو دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرتے ہیں، یہ دنیا کے مال و دولت سے، دنیا کی ظاہری نعمتوں سے جو آپ کے رب کی رحمت ہے جس کا بدلہ اصلاً آخرت میں ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کئی دفعہ نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بعض دفعہ، ضروری نہیں ہے، اللہ ایک بونس دے دیتے ہیں. وہ بونس میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنا ہوتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ دنیا میں چاہے دے دیں چاہے نہ دیں. تو جو اللہ کی رحمت ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت سب بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس کی نعمتیں ایک تو بہت زیادہ ہیں اور نمبر 2 وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں. جیسے ایک بندہ جو ہے وہ درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالے کچھ دیر کے لیے، پھر وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، تو دنیا کی مثال ایسے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال پیش کی کہ دنیا کی مثال، آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا نسبت ہے، مجھے دنیا سے کیا تعلق ہے. میری تو مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بندہ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، پھر وہاں سے اٹھ کر چل پڑے. تو دنیا کے اندر تو ایک انسان کی حیثیت یہ ہوتی ہے. تو انسان کو دنیا کے پیچھے لگنے کی بجائے انسان کو اللہ کی جو اصل رحمت ہے آخرت، دنیا کے اندر انسان کو نیک اعمال، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ انسان آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں کا حقدار ہو سکے. فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا یعنی یہ ڈر، ان یکون الناس امۃ واحدہ، کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی امت، لجعلنا، البتہ ہم کر دیتے، لمن یکفر بالرحمن، اس شخص کے لیے جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ، لبیوتہم سقفا، اس کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کی چھتیں، من فضۃ، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھتے ہیں، جن سیڑھیوں سے چڑھ کر وہ چھتوں پہ چڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا، یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، ایک ہی امت بن جائیں گے، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی سب ہی کافر نہیں بن جائیں گے. اگر یہ ڈر نہ ہو کہ سب ہی کافر ہو جائیں گے، ایک ہی امت سے مراد سب کا کافر بننا ہے. ذرا میں اگلا ترجمہ کر دوں پھر وضاحت کرتا ہوں. اگر یہ ڈر نہ ہوتا لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، لوگ ایک ہی جیسے ہو جائیں گے، سب اللہ سے دور ہو جائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ دنیا میں؟ البتہ ہم کر دیتے اس شخص کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی دنیا میں جو کافر ہے، البتہ ہم کر دیتے، کیا کرتے اس کے لیے؟ لبیوتہم سقفا، اس کی گھروں کی چھتیں، من فضۃ، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں، معارج معراج کی جمع معارج، معراج، اسراء اور معراج آپ نے سنا ہوگا. معراج کو معراج کہتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چڑھ کر گئے تھے. معراج بلندی کو کہتے ہیں. تو معراج ہے چڑھنے کا آلہ جس سے انسان اوپر چڑھتا ہے، تو اس کی جمع معارج یعنی سیڑھیاں. تو ہم ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں، علیہا یظہرون، جن سے یہ اوپر چڑھتے ہیں. ظہر یظہر، چڑھنا، غالب آنا. تو جن سیڑھیوں سے یہ چڑھتے ہیں وہ سیڑھیاں تک ہم چاندی کی بنا دیتے.
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور چارپائیاں. سرورن، سرور جمع ہے سریر کی، اور سریر چارپائی یا تخت کو کہتے ہیں. چارپائی یا تخت. ان کے گھروں کے دروازے اور تخت یا چارپائیاں جس پر یہ سوتے ہیں، علیہا یتکئون، جس پر یہ تکیہ لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے. صرف چاندی کی نہیں، وزخرفا، اور سونے کی بھی. یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ دیکھیے انسان کمزور ہے، نیک شخص بھی ہو نا، دنیا ہے آزمائش. اگر سارے ہی کافروں کے پاس سونا چاندی ہوتا اور بہت زیادہ سونا چاندی اللہ کی نعمتیں ہوتی، ایک مسلمان بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا. اور ممکن ہے یہ آزمائش، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت بن جائیں گے، یعنی یہ آزمائش ایک مسلمان کے لیے بہت مشکل ہوتی، ناممکن ہوتی کہ وہ اس آزمائش کا سامنا کر سکتا. اگر سارے ہی لوگ جو ہیں کافر، ان کے پاس سونے چاندی کی ہر چیز ہوتی اور اتنا مال و دولت ہوتا کہ ان کے گھر کی ہر چیز سونے کی ہوتی، ان کے گھر کے دروازے ہوں، ان کے گھر کی چھتیں ہوں، ان کے گھر کی دیواریں ہوں، ان کے گھر کے تخت ہوں، سیڑھیاں، ہر چیز اللہ سونے چاندی کی بنا دیتے. کب؟ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. اس وجہ سے سب لوگ یہ سوچتے کہ ہر کافر کے پاس سونا چاندی ہے اور جو ایمان لانے والا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگ ایمان سے ہی نہ پھر جاتے. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت زیادہ مال و دولت دیتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں دولت دیتے کافروں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ذرہ برابر بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے کہیں سے صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، تو پیٹ پھولا ہوا اس کا. پیٹ پھولنے کی وجہ سے عام طور پر جب کوئی مر جاتا ہے تو پھول جاتا ہے، لاش اس کی گل سڑ جاتی ہے. پیٹ پھولنے کی وجہ سے نا اس کی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں آسمان کی طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ موقع تلاش کرتے تھے کہ آپ صحابہ کرام کو نصیحت کریں. آپ کے سامنے اللہ نے بہت سی چیزیں آپ کو سکھا رکھی تھیں، بہت سی چیزیں دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے واضح تھی. آپ مختلف مثالوں سے اور مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بکری کا بچہ تم میں سے کون مجھ سے 1 درہم کا خریدے گا؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کو یہ فری بھی دیا جائے، کوئی اس کو لینے کا تیار نہ ہو، یہ تو ایک بوجھ ہی بوجھ ہے، یہ تو گلا سڑا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کچھ اور. تو یہ تو اگر ہمیں فری بھی ملے تو ہم میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، ایک بوجھ ہی ہے، اس کو اٹھا کر پھرنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے. حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث کا حکم آپ دیکھیے، یہ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے. یہ ترمذی حدیث نمبر 2320. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کا پر کیا حیثیت ہے؟ مچھر کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے پر کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے. پانی کا گھونٹ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ دنیا میں کیوں دے دیتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے. اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی ہوتی اور اللہ کو دنیا کی پرواہ ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہمیں ہوتی ہے، تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے، کیونکہ پانی کا گھونٹ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہتے کہ کافر تو میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، میری وحی کا انکار کرنے والا ہے، میرے احکامات کو نہیں مانتا، میں اسے کیوں نعمت دوں؟ اللہ اسے پانی کا گھونٹ نہ دیتے. کیوں دے دیتے ہیں اللہ دنیا میں؟ اللہ دنیا میں اس لیے دے دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو تو نے عیش کرنی ہے کر لے. کیا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے نا، جو تو نہ کرنا کر لے. کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے دن
لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا کی زندگی پر غور کریں گے اور حسرت کریں گے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جنہوں نے سینکڑوں سال، لمبی لمبی عمریں بھی گزری ہیں، پیچھے ہزار سال کی عمریں بھی گزری ہیں، جنہوں نے ہزار سال نعمتوں میں زندگی گزاری ہوگی، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، سورہ روم کی آیت ہے کہ قیامت کے دن مجرم قسمیں اٹھائیں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ اے اللہ ہم تو دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے۔ آخرت میں لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور ان کو اپنے سامنے جہنم، جنت نظر آ رہی ہوگی، اور جو ہمیشہ کے لیے جو اصل زندگی ہے، جب انہیں یہ چیز نظر آئے گی تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک پل بھی دنیا میں نہیں رہے۔ تو ایک پل کی نعمت کے لیے انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی تباہ کر دے، آخرت اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ کو ناراض کر دے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تو نے جتنا عیش کرنی ہے عیش کر لے، آخرت میں تو تیرے لیے کچھ نہیں ہے جو اصل زندگی ہے۔ یاد رکھیے کہ کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھونٹ بھی نہیں ہے آخرت میں، کیونکہ اللہ کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک آخرت اہمیت رکھتی ہے۔ جب دنیا اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہوتی، اللہ دنیا میں کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے، آخرت تو اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کافر کو پانی کا گھونٹ نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جنتیوں کا، جہنمیوں کا ذکر کیا قرآن میں، جنتیوں اور جہنمیوں کا اللہ نے ڈائلاگ بھی قرآن میں ذکر کیا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنم والے جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز وہ ہمیں دے دو، کیونکہ کافر کے لیے نہ کوئی پانی کا گھونٹ ہے نہ کوئی کھانے کی چیز۔ پانی ہے کافر کے لیے لیکن کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی جو عذاب ہے، اور وہ کافر اس کو یہ نہیں تھوڑا سا پیے گا پیاس بجھانے کے لیے، وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح پیے گا۔ قرآن میں ہے کہ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، وہ اس کو پیاسے اونٹ کی طرح، اونٹ ڈول کے ڈول پی جاتا ہے پانی، وہ اس ابلتے ہوئے پانی کے ڈول پی جائے گا، لیکن اس سے اس کا ایک ذرہ بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ جو کھائیں گے وہ کھانا زقوم کا ہوگا، اور وہ زقوم کا درخت اور اس کا کھانا کیسے ہے؟ جیسے ابلتا ہوا پانی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، سورہ دخان میں، کہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، وہ تو ابلتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جا کے ابلے گا، کھولے گا۔ یہ کھانا کھائیں گے اور یہ کھانا حلق میں اٹک جائے گا۔ وطعاما ذا غصہ، کھانا اٹک جانے والا، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب۔ اور سورہ غاشیہ میں ہے کہ یہ کھانا کھا کر، یہ پانی پی کر کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ عذاب ہی عذاب ہوگا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ یہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کوئی فائدہ دے گا، نہ پیاس سے کوئی فائدہ دے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ملے جو ہماری بھوک مٹا سکے، جو ہماری پیاس مٹا سکے، تو جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا تھوڑا سا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہمیں تھوڑا سا دے دو۔ تو کیا جواب دیں گے جنتی؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے تو ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو دنیا میں کیوں ہے؟ یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے۔ آج دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا، یورپی لوگوں سے، مغربی لوگوں سے، ان کو اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے۔ اللہ نے جواب دیا قرآن میں، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھوڑا ہے، میں تو سونے چاندی کی ہر چیز بنا دیتا ہوں ان کے لیے، میرے نزدیک دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ذرا دوبارہ پڑھ لیجیے ایک دفعہ، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت بن جائیں گے، ایک امت سے مراد ہے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں، سارے ہی جو ہے وہ دین کو نہ چھوڑ دیں، اگر یہ ڈر نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، البتہ ہم کر دیتے اس شخص کے لیے جو رحمان کا انکار کرتا ہے، جو رحمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، ہم کر دیتے اس کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن کے ذریعے وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور چارپائیاں، تختے، علیہا یتکئون، جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وزخرفا، صرف چاندی کے نہیں سونے کے بھی بنا دیتے۔ لیکن فرمایا یاد رکھو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر کافروں کی یہ ہر چیز سونے چاندی کی بھی بن جاتی تو کیا ہوتا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہے ان میں سے یہ تمام چیزیں،
یہ دروازے ہوں، چھتیں ہوں، سیڑھیاں ہوں، یہ تخت ہوں، یہ سونے چاندی کے بھی بن جائیں، نہیں ہے یہ تمام چیزیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان. یہ تو دنیا کا سامان ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تو آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے. اللہ کافروں کو سونے چاندی کی یہ چیزیں دے دیتے کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کی. انسان کو یاد رکھیے، دنیا میں دنیا بھر کے سونا مل جائے، اتنا مال و دولت مل جائے جتنی بل گیٹس کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے، اتنی بھی مل جائے اور حضرت نوح جیسی عمر بھی مل جائے تو تھوڑا سا فائدہ ہے. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے والعیاذ باللہ. اور بئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور اس سمندر کے اندر انگلی ڈال کر وہ دیکھے اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی مثال ہے. یعنی وہ جو انگلی کے ساتھ پانی لگتا ہے، ایک سمندر کے ساتھ اس پانی کی کیا حیثیت ہے. ایک تو پانی کتنا تھوڑا ہے، نمبر تو اس نے ختم بھی ہو جانا ہے، اس نے اڑ بھی جانا ہے، انگلی نے خشک بھی ہو جانا ہے. یعنی دنیا کی نعمت صرف تھوڑی نہیں ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، باقی بھی نہیں رہتی. یعنی دنیا اور آخرت کا تو ایک تو کوانٹٹی کا فرق ہے کہ آخرت دنیا ایسے ہے جیسے انگلی کے ساتھ پانی لگا ہوا، اور آخرت پورا سمندر، اور پھر دنیا کی نعمت ختم بھی ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا اور آخرت کا فرق ہے، اور اللہ نے یہ چیزیں قرآن و حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمائی ہیں. اصل زندگی آخرت کی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اللہ نے یہ حقیقت تمام صحیفوں میں بیان کی ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں، موسیٰ کے صحیفے ہوں، اور قرآن وہ بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے. لیکن ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، پڑھیں گے، غور کریں گے اور عمل کریں گے تو یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہوگی. تو فرمایا کہ آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے. آخرت میں کافر کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. یہ نہ سمجھے جب اللہ نے دنیا میں دے دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا میں تو آخرت کو مانتا نہیں، لیکن اگر آخرت ہوئی میرے پاس وہاں بھی بڑا مال ہوگا. کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کفار کا سردار. تو جاہلیت میں اس نے کسی مسلمان سے کوئی قرض لیا تھا. جاہلیت میں مسلمان ہوئے بعد میں، وہ جاہلیت میں ابھی کافر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. تو کافروں کے ایک سردار نے ایک شخص سے قرض لے لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی بنے اور آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے. جنہوں نے قرض دیا تھا وہ مسلمان ہو گئے، جس نے قرض دیا تھا وہ مسلمان نہیں ہوا. اب وہ بار بار تقاضا کرتے کہ مجھے میرا قرض واپس کر دو. تو وہ جس نے قرض لیا ہوتا ہے وہ بہانے کرتا ہے دینے کے. اب تو یہاں مخالفت بھی ہو گئی، دشمنی بھی ہو گئی. وہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ کافر ہی تھا، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور کافر لوگ جو ہیں وہ آخرت کی زندگی کا بھی انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کو کہتے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم مریں گے اور مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا. تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا اچھا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. تو وہ کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی تو پیسے نہیں ہیں، اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تم کہتے ہو تو تم بھی زندہ ہوگے، میں بھی زندہ ہوں گا، تو میں تمہیں تب تمہارا قرض واپس کر دوں گا. وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا کہ میرے پاس آج مال ہے نا دنیا، اس پاس مال تھا، وہ صرف ٹال مٹول کرتا تھا. یہ نہیں تھا کہ پیسے نہیں تھے قرض دینے کے لیے، مال تھا. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کو مال دیتا نہیں تھا. وہ کہتا تھا اگر میرے پاس دنیا میں مال ہے، آخرت میں بھی، میں تو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہوں. اگر آخرت ہوئی وہاں تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گا، وہاں بھی میرے پاس مال ہوگا، میں تمہیں قرض تمہارا ادا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی سختی کے ساتھ ذکر کیا اس شخص کا کہ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر آخرت ہوئی مجھے آخرت میں بھی مال دیا جائے گا اور اولاد دی جائے گی. اطلع الغیب، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے؟ تو یہ سمجھنا کہ میرے پاس دنیا میں مال ہے آخرت میں بھی ہوگا، ہرگز نہیں. انسان دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، آخرت میں اعمال ہوں گے تو آخرت میں فائدہ ہوگا. دنیاوی مال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی اذان کے بعد انشاءاللہ. تو دنیا اور آخرت کی زندگی کا تقابل چل رہا ہے کہ
کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور اصل اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ نے آخرت کی زندگی تو صرف متقین کے لیے اور مؤمنین کے لیے رکھی ہے، اور دنیا کی زندگی اس میں کافر لوگ بھی ان کے پاس ہی مال و دولت ہو جاتا ہے، مومنوں کے پاس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر مومنوں کے پاس کوئی مال و دولت ہو، کوئی اللہ کی نعمتیں ہوں، تو وہ ایک بونس کے طور پر ہوتی ہیں، ان کو آخرت میں بھی ان کی نیک اعمال کا بدلہ ملنا ہوتا ہے۔ کافروں کے نیک اعمال کا بدلہ، کافر کو نیک عمل کرے، کافر کا نیک عمل اس کا فائدہ اسے دنیا میں ملتا، آخرت میں نہیں ملتا۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت نہیں رکھی۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ دنیا میں کافروں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ نعمت ہو۔ اللہ نے اگرچہ سب کافروں کو نہیں دی، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، اللہ سب کافروں کو اتنا دے دیتے، لیکن اللہ نے سب کافروں کو نہیں دیا۔ ہمیں کافروں میں مالدار بھی نظر آتے ہیں، ہمیں کافروں میں ہم سے بھی غریب نظر آتے ہیں، مسلمانوں سے بھی بہت غریب نظر آتے ہیں۔ کافروں میں بھی ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے ملک ہیں جو افریقہ کے ملک ہیں اور کیسے کیسے ملک ہیں جو بہت غریب ہیں، اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ غریب ہیں۔ لیکن کافروں کے لیے اگر کچھ ہے بھی دنیا میں تو صرف دنیا میں ہی ہے، وہ آخرت میں نہیں ہے۔ تو انسان کو آخرت کو وزن دینا چاہیے، اور اصل انسان کی توجہ آخرت پہ ہونی چاہیے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کئی دفعہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بالا خانے میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے، سب کی سب بیویوں سے آپ نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بالا خانہ تھا، ایک اوپر کمرہ بنا ہوا تھا، تو اس میں آپ تشریف فرما ہوتے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے آپ کے پاس، اسی دور میں جب آپ نے بیویوں سے علیحدگی اختیار کی ہوئی تھی 1 مہینے کے لیے۔ تو حضرت عمر آپ کے پاس آئے، تو حدیث میں ہے، لمبی حدیث ہے، وجہ اس سے شاید یہ ہے کہ حضرت عمر آئے گھر میں اور آ کر اجازت مانگی۔ کہتے ہیں کہ تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ، اور آپ ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، اس چٹائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا سے کیا مراد ہے کہ درمیان میں کوئی موٹا گدا وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کوئی موٹا کپڑا بھی نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، دوسری روایات میں ہے۔ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِّنْ أَدَمٍ، اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ تھا چمڑے کا، حشوها لیف، جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَزًا مَصْبُوبًا، واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے۔ تو کہتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ، میں نے چٹائی کے اثرات دیکھے، فی جنبی ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، چٹائی جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے تو اس کے اثرات آپ کے مبارک جسم پہ تھے۔ فبکیت، حضرت عمر کہتے ہیں میں رونا شروع ہو گیا، صحیح بخاری کی روایت۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یبکی، کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کسری و قیصر فی ما ہما فیہ، آپ کو پتہ ہے کہ کیسر اور کسریٰ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ وَأَنْتَ رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو دنیا کے سردار ہیں، ان کی کیا حیثیت اللہ کے پاس، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کتنی نعمتوں میں مگن ہیں، اور آپ کے دیکھیں آپ کے جسم مبارک پہ اثرات پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضا، اے عمر کیا تم راضی نہیں، ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت ہو۔ یہ ہے ایک مسلمان کے سوچنے کا انداز۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے، اسی حدیث کے بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے یہی بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لمبی حدیث ہے، تو اس میں درمیان میں حضرت عمر کہنے لگے کہ فقلت، میں نے عرض کیا، ادعو اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں، فلیوسع علی امتی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر فراخی دے دے، زیادہ مال و دولت دے دے، مسلمانوں کو یعنی۔ فإن فارس والروم وسع علیہم، فارس اور روم کے اوپر بڑی فراخی ہے دنیا کی نعمتوں کی۔ وأعطوا الدنیا، ان کو دنیا بڑی دی گئی ہے۔ وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ وکان متکئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے، فقال، آپ نے فرمایا، اوا فی شک انت یا ابن الخطاب،
کہ اے ابن خطاب تم ابھی تک شک میں ہو، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حقیقت کیا ہے. اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ قوم ہیں کہ جن کے لیے نعمتیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہیں، ان کے لیے اب آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے ایک مسلمان کے سوچنے کا انداز کہ مسلمان کو دنیا میں مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ملتا تو مسلمان کے اللہ نے میرے لیے آخرت میں رکھا ہے. تو اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں تو کافروں کے لیے رکھی ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، چونکہ یہاں سونے چاندی کا ذکر ہے، اس حوالے سے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5633، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، کہ تم سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ. ولا تلبسوا الحریر والدیباج، تم ریشم اور دیباج نہ پہنو. ریشم کہتے ہیں باریک ریشم کو اور دیباج کہتے ہیں موٹے ریشم کو. تم موٹا اور باریک ریشم بھی نہ پہنو. فإنها لهم فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ولکم فی الآخرہ، اور تمہارے لیے آخرت میں. تو اس سے پتہ لگا کہ انسان کو دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو اللہ نے دنیا کے اندر بہت زیادہ عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا. اللہ نے دنیا ایک سفر کی طرح رکھی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے. وہاں اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ ان کا تصور نہیں ہم کر سکتے. جو اللہ مسلمانوں کو محلات دیں گے اس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی، اور اس کے اندر کتنی قیمتی ہر چیز ہوگی. اور پھر وہ جو محلات ہیں وہ تھوڑے نہیں ہوں گے، ایک ایک مسلمان کے پاس، ایک ایک شخص کے پاس اس دنیا کے برابر، بلکہ 10 دنیا کے برابر جگہ ہوگی. اور اللہ کی کتنی نعمتیں ہوں گی ہم وہ تصور نہیں کر سکتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اس مال و دولت کی عیش و عشرت میں پڑ جائیں. اصل میں اگر مسلمان عیش و عشرت میں پڑ بھی جائیں، اللہ کو وہ چیز بھی ناراض نہیں کرتی. اللہ کو کیا چیز ناراض کرتی ہے کہ انسان اصل میں عیش و عشرت میں پڑھ کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ انسان افراط میں نہ پڑے، انسان اسراف میں نہ پڑے، انسان دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اور آپ دیکھیں آج مسلمان مال کے فتنے میں کس طرح مبتلا ہوئے ہیں. اس مال نے اور اس عیش و عشرت نے کس طرح ہمیں جو ہے وہ آخرت کو بھلا دیا ہے، اور کس طرح ہمارے لیے موت کو، شہادت کو، جو ایک مسلمان کی معراج اور ایک مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا صحابہ کرام کے لیے، آج مسلمان موت سے نفرت کرتا ہے اور موت سے دور بھاگتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، آخرت سے دور بھاگتا ہے. اور آج ہمارے دنیا میں ذلیل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا ہوگا کہ جب تم دنیا میں ایسے ہوگے جیسے خس و خشاک ہوتا ہے، جیسے دسترخوان میں کھانے پڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد میں، تو سب تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے تو قلت دیکھی تھی اور وہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی صحابہ کرام کو فتح دیتے رہے. تو صحابہ کرام کہنے لگے کیا بہت ہی تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ لیکن خس و خشاک کی طرح ہوں گے. سیلاب پر تنکے ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، خس و خشاک کی طرح ہوں گے. صحابہ کرام کہنے لگے ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہن کی وجہ سے وہن آ جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت کی نفرت اور آخرت کو ناپسند کرنا. انسان دنیا کی محبت میں کب پڑتا ہے؟ جب مال و دولت بہت زیادہ آ جائے، جب عیش و عشرت بہت زیادہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اللہ مال و دولت دے دے تو انسان مال و دولت استعمال کرے اور ایک حد میں رہے اور اس مال و دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو مزید دیتے ہیں. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو اللہ کو اصل غصہ تب آتا ہے جب انسان مال و دولت کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے، دنیا کے ساتھ محبت کرنے لگے اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کو ترجیح دے اور آخرت کو بھول جائے. تو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اسراف نہ کرے. اگر نعمت انسان کے پاس آ جائے، انسان تکبر نہ کرے، انسان غافل نہ ہو، انسان نعمت استعمال کرے. حضرت داؤد کی طرح، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ نے اتنی نعمت دی، اتنی بڑی بادشاہت دی جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی، لیکن اللہ ان سے راضی ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی نعمت کے باوجود بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے، وہ شکر ادا کرتے رہے. اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرو. انہوں نے شکر کی انتہا کر دی، اللہ نے نعمتوں کی انتہا کر دی، وہ شکر کرتے رہے. سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار. سب سے بہتر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے
کہ آدھی رات سوتے تھے، تہائی حصہ جاگتے تھے، پھر آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور اس نماز کو اور اس روزے کو ہماری امت کے لیے بھی بہترین روزہ اور بہترین نماز قرار دیا گیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا اور ان کی نماز تھی. تو انہوں نے جو ہے اللہ کے شکر کی مثال قائم کی. تو اگر انسان کے پاس نعمتیں ہوں اور انسان اللہ سے غافل نہ ہو، شکر ادا کرتا رہے، تو دنیا میں بھی نعمتیں اور آخرت میں بھی نعمتیں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر انسان نعمتوں کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اسراف سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ساری توجہ آخرت پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی عالم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.